اچھا دیکھو بیٹا, ہمارا جو ریلیشن شپ ہے نا, یہ بھی تجربوں سے ٹھیک ہو رہے ہوتے ہیں. ہم بڑا کچھ سیکھتے ہیں اپنی غلطیوں سے اور دوسروں کی غلطیوں سے. اس کے بعد ہم نے ایک میچورٹی کو اچیو کرنا ہوتا ہے جو ریلیشن شپ میچورٹی ہوتی ہے. اور جب ریلیشن شپ میچورٹی آ جاتی ہے نا, تو وہاں پر پہنچنے کی دو نشانی ہیں. ایک نشانی یہ ہے کہ آپ اپنے لمٹس ڈیفائن کرتے ہو سامنے والے کے سامنے. دوسرا, اس کی لمٹس کو سمجھتے ہو, پھر ریلیشن چلتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال, اس کو کہیں بھی اپلائی کر سکتے ہو. دو لوگ ساتھ چلے, یہ سمجھے بغیر کہ ہماری نوعیت کیا ہے. جب نوعیت ہی نہیں ایک دوسرے کی پتہ یا نیچر ہی نہیں پتہ, تو رولز نہیں بنیں گے. پھر ہم وقتی طور پہ ہمیں امپریس کر دیا کسی بھی چیز نے, ہماری دوستی بن گئی. یار یہ میرے کام آئی تھی, مجھے کتاب چاہیے تھی اس نے دے دی تھی, مجھے نوٹس چاہیے تھے اس نے دے دیے تھے, یا فلانے موقع پہ اس نے مجھے کہا تھا تمہارے پین کنگ ختم ہو رہی ہے میرے سے لے لو. ایک سچویشن تو بن گئی, لیکن ہم نے ایک دوسرے کو اگر سمجھا نہیں تو وہ لمٹس ڈیفائنڈ نہیں ہوں گی کہ بھائی میری یہ لمٹس ہیں, میری بہن یہ میری لمٹس ہیں, اور آپ کی یہ لمٹس ہیں, اس سے آگے ہم نے نہیں جانا. سو آلویز ڈیفائن یور لمٹس. دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو میں اپنی بیٹیوں کو بھی بات کہتا ہوں, لرن اسرٹیونیس. شٹ اپ کہنا سیکھو, نو کہنا سیکھو. اگلے کو کہو بھائی یہ ٹائم نہیں ہے, تو رات 11:35 مثال ہے, تو آپ نے خود اپنی لمٹس بتانی ہے. ہم نے بتائی نہیں ہوتی تو لوگ ڈسٹرب کرتے ہیں. تو آپ آئندہ زندگی میں اس ایکسپیرینس سے جو سیکھا ہے اس کے رولز بنا لیں, اور نیکسٹ زندگی میں جب بھی ایڈ ہو کوئی, وہ رولز وہاں پر اپلائی کر دیں. کہ جس طرح ڈبل روٹی ایکسپائر ہوتی ہے, ریلیشن بھی ایکسپائر ہو جاتے ہیں, آگے نکلنا چاہیے. تو یہ زندگی میں کتنے لوگ آتے ہیں, کتنے چلے جاتے ہیں. ہاں اچھا ہی ہوتا ہے کہ ریلیشن بنے, اگر نہیں رہا تو خاموش ہو جائیں. لازمی نہیں ہوتا. اچھا کئی لوگوں نے نا, ان کو کسی نے گٹی ایسی دی ہوتی پیدائشی کہ لڑ کے چھڑنا ہے, ذلیل کر کے چھڑنا ہے. یہ اب ایک بیماری ہے کہ جب تک جس جگہ پہ کام کیا اسے گندا نہیں کرنا, چھوڑنا نہیں ہے. کچھ لوگ جب تک لڑتے نہیں ہیں نا, ان کو تسلی نہیں ہوتی. یعنی وہ کہتے ہیں کہ خالہ کے گھر چھوڑ کے آنا ہے میں نے واپس. اٹس ناٹ اے وے. جینٹل مین وے یہ ہے کہ جہاں جتنا ٹائم تھا, دیکھو نا مثال لو, آپ ایک بس میں بیٹھے ایک سیٹ پہ, جانتے ہیں تسی یہ نہیں کرتے کہ بوٹ بھی صاف کرو سیٹاں دے نال. اب کہتے ہو یار کسی اور نے بیٹھنا ہے, میں آگے نکلتا ہوں. سے لائف. آپ نے یہ بھی ایک رویہ انڈو پاک کے لوگوں میں, میلز میں بڑا کامن ہے, اور ایف آئی اے میں ڈھیر لگا اس طرح کی اپلیکیشن کا. ایک رشتہ ہوتا ہے, ان کو اس دوران نا لڑکا ملنے لگ پڑتے ہیں. ٹھیک ہے جی, لڑکی اور لڑکی والوں کو پتہ لگتا ہے, لڑکی کو پتہ لگتا ہے لڑکا ٹھیک نہیں ہے. دے اسٹارٹ اوائڈنگ اینڈ دے سیڈ سوری, رشتہ نہیں چل سکتا. وہ اس ٹائم کی جو ملاقاتوں کی تصویریں اور چیٹیں وہ پبلک کرنے لگ پڑتا ہے. نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے. یہ ہے ہماری قومی نعرہ, یہی اوپر سیاست میں چل رہا ہے, اور یہی کامن مین کا یہی پرابلم ہے. ہمیں یہ نہیں کرنا. سو جب بھی کبھی ایسے ہو سے سوری, اس کو فنش, کوئی مسئلہ نہیں, آگے چلتے ہیں. ہو گیا نئے رشتے میں چیزیں ٹھیک کر دو. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں, ڈبل روٹی ایکسپائر ہوتی ہے, رشتہ بھی ایکسپائر ہوتا. نارمل ہے, کوئی ایسی بات ہی نہیں. یعنی بڑے بڑے گوڑے دوست, بڑے بڑے جگری دوست جن کے ساتھ آپ نے بڑے اچھا ٹائم گزارا ہوتا, ختم ہو جاتے ہیں رشتے. ہر ایفرٹ میں سے تو کچھ نہیں نکلتا نا جی. یہ لائف ہے, اس کو میری ضرورت تھی, مجھے اس کی ضرورت تھی, گزر رہی تھی. اب اس میں سے اور کیا نکلنا ہے, کیا سمجھ آئی جی. یعنی اگر فرض کریں کہ آپ ایک جہاز میں بیٹھے ہیں اور ایک فلائٹ نے کہیں لینڈ کرنا ہے, تو آپ اترنے سے پہلے کہیں یار جو میں نے اسے باتیں کی ہیں نکلا کیا اس میں سے. تو ہر چیز میں سے ہر چیز نکالی نہیں جا سکتی. سم ٹائم یہ ٹائم پاس ہو رہا ہوتا اور آپ نے آگے گزر جانا ہوتا. اور جی میرے پاس کیس آتا ہے جی کہ میری بیوی نے یہ کر دیا, میں کیا کروں. میں اسے پوچھتا رہے بچے کتنے, کہتا جی بچے اتنے. اپنی نوعیت بتا کے ہے, تیرا گھر کیسے چل رہا ہے. اچھا وہ بھی کما رہی ہے, تو بھی کما رہا ہے, پھر گھر چل رہا ہے. کمپرومائزز کیا تو نے کی, اس نے کمپرومائزز کیا کی ہوئے. اچھا مجھے سمجھ آتی پوری سٹوری میں بیوی کے کمپرومائزز زیادہ ہے. میں کہتا ہوں جی چھوڑی نہ اس کو تم. وہ کہتا نہیں اس نے حرکت ہی ایسی کر دی ہے. اور میں کہتا ہوں اللہ کے بندے حرکت کر دی ہے, میں نے تو دیکھنا ہے سچویشن کیا ہے, میں جرنلائز تو نہیں کر سکتا. کیا سمجھ آئی. اوور آل میں اگر وٹے گنوں تو بھائی اس کا وزن اس پہ احسان زیادہ ہے تیرے پہ. تو اس کے اتنے احسان ہیں اور ایک غلطی ہو گئی ہے, اور تیرے اتنے بلنڈر ہیں, اور تو پھر اس کو معاف نہیں کرنے کو تیار. تو معاف کر دے. کیوں, تیرا گھر بچ جائے گا. کیونکہ جب نیا بندہ بھی آئے گا تو نے کرنا یہی ہے. یعنی تو اس کو معافی دینے کو تیار نہیں ہے, حالانکہ 100 بلنڈر تیرے ساتھ ہیں. میاں بیوی کا جھگڑا ہے, ایک نے دوسرے کو مارا ہے. ٹھیک ہے جی, اب ایک نے دوسرے کو مارا ہے, ایک کیس ہو سکتا ہے جس میں صلح ہو سکتا ہے, ایک میں پرچہ ہونا چاہیے یار. دیکھیں ایک ایسا کیس ہے جس میں کوئی وائلنس ہوگی فزیکل, جس پہ بنتا ہی پرچہ ہے.
تو وہاں پر کہ نہیں خیر یہ کچھ نہیں ہوتا, زخم ٹھیک ہو جائے گا. اللہ کے بندے وہ کرمنل افینس پہ چلے گی چیز, تو وہاں پہ کرائم انوالو ہو گیا. کیا سمجھیں, ایک بندہ مر گیا اس میں سے. ہم کہ نہیں جی کاؤنسلنگ کرتے ہیں اور ہیپینس کی ورک شاپ جس نے مرڈر کیا اس کو اٹینڈ کرائیں تاکہ وہ بھی خوش رہے اور بعد میں مرے ہوئے کی فاتحہ بھی پڑھتا رہے. ٹھیک ہے, تو اس نے تو گلا کاٹ دیا اس کا, اور یہ ہو رہا ہے کہ ڈھیر لگا پڑا اس وقت آپ کی کہہ لیجئے لاہور کے تھانوں میں. سوسائڈ کا کیس آپ کی اطلاع کے لیے ڈھیر لگا پڑا اس وقت, فیکٹری لگی ہوئی ہے. ہم سمجھتے ہیں زندگی کا ایک شعبہ ٹھیک ہے تو ساری چیزیں ٹھیک ہیں. نہیں, جو بندہ مینٹلی ہیلدی نہیں ہے اس کو ہیپینس کی ضرورت نہیں, اس کو علاج کی ضرورت ہے پہلے. میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ مثلا یہ جو ورک شاپ ہے یہ ڈپریشن کے پیشنٹ کے لیے نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے وہ علاج کروائے, ٹھیک ہو جائے, یہ لائف سٹائل اپنا لے کہ پہلا کام کیا کرے, قبول کرے. دوسرا کام کیا ہے جی, کسی جگہ جا کے کام کرے سیلف لیس, کسی فاؤنٹین ہاؤس چلا جائے, کسی اسکول چلا جائے, کسی یتیم خانہ چلا جائے, کسی جہاں پر بلڈ لگ رہا ہے بچوں کو تھیلیسیمیا کے, وہاں جا کے روز 1 گھنٹہ دینا شروع کر دے. اس کے اندر لائف پیدا ہوگی کہ یار میں تو بڑی بہتر حالت میں ہوں. لیکن ایک بندہ جو مریض ہے اس کو تو نہیں ہم کچھ کر سکتے. ایک نسخہ میں اور بتا رہا ہوں, آپ خود بہتر ہیں نا تھوڑے سے, تو اس سے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. آپ لالچی نہیں ہیں, بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. آپ میں ایک اخلاص ہے نا, اللہ آپ کی مدد کر دیتا ہے آپ کی معصومیت کو دیکھتے ہوئے کہ یار اتنا بیچارہ یہ ہے نہیں تو رحم کھاتے ہیں اس کو, بچت ہو. ایسا ممکن ہے آپ اللہ سے دعا مانگیں یا باری تعالیٰ اس کا چہرہ یہاں ہو جائے کیونکہ میں نے ساتھ چلنا ہے اس کے. ممکن ہے ایک ایسا ایکٹ وہ ہوگا آپ کو پتہ لگ جائے, دیکھ کے چاول آپ نے کھائے. ٹھیک ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں بہن یہ سارا کچھ ہوتا ہے, شاید ہم اندھے ہوتے ہیں. ہم اندھے کیسے ہوتے ہیں, ہم دنیا داری میں پڑ جاتے ہیں. مثلا بڑے لوگ جن کے رشتے خراب ہوتے ہیں, میں وہ لڑکی والوں کو کہتا ہوں آپ کو نہیں پتہ لگا فراڈیے تھے کہ جی اسی گڈیاں ویچتے رہ گئے, اسی پیسہ ویچتے رہ گئے. یہ ماں نے تھی جی وہ گولڈ جڑا پا کے گئی ہے مہندی تے منگنی دے اتنے تے, باقی اسی تو پریشان ہو گئے. وہ تو بعد پتہ لگا کرایہ دا گولڈ سی. ٹھیک ہے کہ نہیں, مل جاتا ہے نا سارا کچھ تو. ٹھیک ہے, تو ہر چیز ہی کرایہ کی تھی اور وہ لے کے فراڈ کر کے بھاگ گئے. اب یہ بزنس ہے بھائی, فراڈ انہی کے ساتھ ہی ہوتا ہے, ریسرچ بتاتی جن میں لالچ ہوتا ہے. لالچ ہونا بذات خود سب برائیوں کی ماں ہے. جس میں لالچ ہے اس میں 100 اور خامیاں خود ہی پیدا ہو جائیں گی.